اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164، یعنی 163 اینڈ 164 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے جو شیئر کرے، اور ہمیں بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ادھر سے شروع ہوتا ہے آیت 163، 163 ادھر سے شروع ہو رہی ہے، تو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا بے شک ہم نے، اوحینا الیک بے شک ہم نے وحی کی طرف تیرے، کما جیسے کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح طرف نوح علیہ السلام کے، الی کے میننگ طرف، نوح علیہ السلام، اور اوحینا وحی کی ہم نے۔ اچھا، بے شک وحی کی ہم نے طرف تیرے، جیسے کہ وحی کی ہم نے طرف نوح علیہ السلام کے، والنبیین اور نبیوں پر، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کے، وإسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، وإسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، والاسباط اولاد کو کہتے ہیں، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، وایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام، وآتینا اور دی ہم نے، داؤد علیہ السلام کو، زبور کتاب جو اللہ کی طرف سے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی طرف تیرے، جیسے کہ ہم نے وحی کی طرف نوح علیہ السلام کے اور اس کے بعد نبیوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، یعنی ان کی اولاد میں سے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے جو اس کے بعد نبی تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو تو دی تھی ہم نے زبور۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو وحی کر کے جو ہے کتابیں نازل فرمائی تھی، اور کتابیں مختلف طریقوں سے بھی، کسی کو فرشتوں کے ذریعے، کسی کو جو ہے کسی پیغمبر کو وحی کر کے، کسی فرشتوں کے ذریعے، کسی کو جو ہے پوری کتاب اسی طرح مل گئی تھی جس طرح تورات ملی تھی، اسی طرح کسی پیغمبر سے بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی پیغام کے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے خود ہم کلام ہوتے تھے اور پیغام دے دیتے تھے، بات کر جاتے تھے۔ تو اسی طرح مختلف طریقوں سے اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی کہ یہودی کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم تب مانیں گے کہ آپ جو ہے ایک ساتھ کتاب لے کر آئے، اگر آپ پیغمبر ہے تو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، تو آپ بھی ایک ساتھ کتاب لے آئیں، تو تب
ہم جو ہے مانیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ان کی تاویلیں ہیں، یہ تو ان کی تاویلیں ہیں، اگر یہ مانتے تو اس طرح بھی مان جاتے، کیونکہ سب سے پہلے نبیوں پر بھی اسی طرح وحی آئی تھی، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے وحی بھیجی، اس طرح ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سارے نبیوں کے اللہ نے نام لیے، اور ان کی اولاد کے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جس پر عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سارے پیغمبروں کے اللہ نے نام لیے اور بتا دیا کہ ہم نے سب کو وحی کر کے جو ہے کتابیں بھیجی ہے، پیغام بھیجے ہیں سارے نبیوں کو۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ بے جا کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کو آپ پوری کتاب بھی لا کر دو تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ان کی تاویلیں ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، ان پر کبھی اثر نہیں ہوگا، یہ ناشکرے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اسی ہر صورت میں ان میں جو ہے پیغام آ سکتا ہے پیغمبروں کو، اور جس صورت میں بھی آئے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے آ جائے، چاہے وہ جو ہے پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہو جائے، کتاب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دے دے، یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جائے، تو بات ایک ہی ہے۔ اس لیے ہر ایک صورت میں پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام جب آ جائے کسی بھی صورت میں ان میں سے تو اس کو ماننا چاہیے، اس سے انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اس لیے یہ جو یہودی باتیں کر رہے ہیں یہ فضول ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر یہ اس طرح مانتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کے کتاب ہی میں ان کو ہم نے دیا ہے، تورات میں لکھا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور ان پر کتاب نازل ہوگی، اور وہ کتاب قرآن مجید جو کہ تصدیق کرے گی تورات، زبور، انجیل کی بھی، تو ان کو مان لینا۔ تو یہ جب اس بات کو، اپنی کتاب کو نہیں مانتے، اس پر نہیں چلتے، تو یہ ان کی جو ہے تاویلیں پیش کرنا ہے، ایسے ہی بہانے بناتے ہیں۔ اگلی آیت میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، وَرُسُلًا اور رسول بھیجے، قد تحقیق، قَصَصْنَاهُمْ بیان کیے ہم نے ان کو، بیان کیا ہم نے ان کو، علیکا اوپر تمہارے، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا اور رسول بھیجے نہیں، نقصصہم بیان کیا ان کو، علیکا اوپر تمہارے، یعنی ہم نے کچھ رسول بھیجے، تحقیق ان کا بیان ہم نے اوپر تمہارے بیان فرما دیا، ان کا بیان ہم نے، ان کے احوال تجھے بتا دیے اس سے پہلے، اور کچھ رسول ایسے بھیجے ہیں جن کا احوال ہم نے تیرے اوپر نہیں بیان کیا، یعنی اس قرآن میں نہیں ہے ان کا بیان۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ اور اللہ کلام کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ بول کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بول کر ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ رسولوں کا بیان تو ہم نے اس قرآن میں تجھ پر بیان کر دیا، یعنی ان کا احوال ان کے بیان کر دیے، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ ان کے احوال ہم نے بیان نہیں فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور کے پہاڑ پر جایا کرتے تھے، کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ ہی ساری باتیں ان سے ہم کلام ہو کے تو کر لیا کرتے تھے، اور تورات اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، جس کی وجہ سے یہودی یہی کہا کرتے تھے کہ کیونکہ تورات پوری کی پوری موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا تھا، تو اب اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ بھی اسی طرح لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ یہ تو مختلف طریقوں سے، میں جس طرح بھی میرے حکم ہے، جس طریقے سے بھی بھیجوں، میرا حکم ہی ہے، چاہے وہ میں فرشتے کے ذریعے وحی کر کے بھیجوں، چاہے وہ میں کتاب پوری کی پوری بھیج دوں، چاہے وہ میں ڈائریکٹ کلام کر کے حکم پہنچا دوں آپ لوگوں کو پیغمبر کے ذریعے، تو بات میرا حکم ہے، کوئی میرا حکم سے انکار کرے تو وہ نافرمانی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کچھ رسولوں کے جو ہے احوال تو میں نے بیان کیے ہیں اور کچھ کے نہیں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر ہے اور ساروں کا بیان جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، کچھ پیغمبروں کا ہے، بہت کم پیغمبر ہے جن کا جو ہے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان جو ہے احوال جو ہے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ پیغمبروں کے نہیں کیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور کوہ طور پر جا کے موسیٰ علیہ السلام تو بات کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، میری بھابھیوں کو، نندوں کو، ہم کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، اس قرآن کی تلاوت میں، اس کے تلفظ میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم لا علم ہیں، ہم نہ سمجھ لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین۔